یا اللہ پہلے بھی جو تو نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں بے عیب پیدا کیا ہے، اپنے معبود کی امت میں پیدا کیا ہے، حضور کے صدقے دنیا جہان کی نعمتیں عطا کی ہیں، ہم ان کے مستحق نہیں ہیں۔ یہ تیرے اور تیرے معبود کا کرم اور فضل ہے۔ یا اللہ یہ کرم اور فضل قیامت تک ہماری نسلوں میں جاری اور ساری۔ یا اللہ جس فقیر کامل کی نگاہ سے یہ کرم ہے، میرے مرشد کریم کے درجات اعلیٰ ترین فرما، آپ کی ازواج، آپ دے صاحبزادے صاحبزادیاں، آپ دے خلفاء خادمین سب کو عروج اور ترقیاں عطا فرما، سب کو ترقیاں عطا فرما۔ سیال شریف میں گولڑے والی سرکار، وہاں آپ کے غلام بھی تھے، پڑھتے بھی تھے۔ ایک واقعہ چھوٹا سا یاد آ گیا ہے کہ ادھر لنگر کھانے میں جو لنگر پکتا تھا، آٹے کی بوری میں کسی کتے نے منہ مار دیا۔ تو بزرگوں سے سیال شریف کے جو پیران کبار تھے ان سے عرض کی، خادم نے حضور ایسا واقعہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے حضرت میر علی شاہ سے آپ نے فرمایا پیار سے آپ میرو بولتے ہیں، میرے میرو سے فتویٰ لیں، وہ جیسے کہ اس محفل کی زینت، ہماری اس محفل کی رونق اور اس محفل کے منبع رشد و ہدایت حضور سید و مرشد مرید حسین مبارک سیفی حنفی دامت فیضم العالیہ، آپ ان کے چہرے کی زیارت کر کے اپنے قلوب و اذہان کو منور کر رہے ہیں۔ اسی لیے نصیر الدین نصیر نے ایک اعلیٰ حضرت کی تضمین میں ایک شعر لکھا ہے، اپنی محبت کا اظہار کیا ہے کہ کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال، اب بڑھاپے میں خدارا ہمیں یوں اپنے در سے نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ میں دعوت سخن دے رہا ہوں ہمارے اس شہر کے بہت ہی خوبصورت ہستی، یادگار اسلاف، جن کی مسلک کے لیے بہت ساری قربانیاں ہیں، ہر موڑ پر ہر ایک کے ساتھ ان کی محبتیں، علماء کے ساتھ، عوام کے ساتھ، اور مسلک پر بھی جب بات بنی تو سب سے آگے جس حوالے سے بھی ان کی شخصیت کو دیکھا جائے تو یہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ بس تشریف لائیں، میں بغیر کسی بس مختصر اسی تعارف کے ساتھ ہمارے اس علاقے کے جانی پہچانی شخصیت حضرت علامہ مولانا قاری نور الحسن رحیمی سرپرست اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان ضلع راجن پور تشریف لائیں گے اور اپنے گفتگو سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حبب إلي من الدنيا ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة قال أبا بكر رضي الله تعالى عنه صدقت یا رسول اللہ حبب الی من الدنیا ثلاث
النظر الى وجہ رسول اللہ وانفاق مالی علی رسول اللہ ویبنتی تحت رسول اللہ۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ نہایت ہی قابل صد عزت و احترام سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی جان اور مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی کے روحانی نور العین قبلہ خواجہ صوفی مرید حسین دامت برکاتم العالیہ اور میزبان محفل پیر طریقت محترم جناب محمد نصر اللہ سیفی نقشبندی صاحب، نہایت ہی محترم علماء کرام، ہزاروں عزتوں کے لائق سادات کرام اور میرے اس علاقے کے تمام غیور اہل ایمان، حاضرین گرامی اکرام، آج ہم اس محفل میں حاضر ہیں۔ یہ محفل بہت عظیم ہے، بہت بڑی شان والی ہے، بہت بڑے مقام والی ہے۔ مجھ سے پہلے علماء کرام نے بہت عالمانہ اور محققانہ عاشقانہ انداز میں خطابات کیے، میں صرف حاضر ہوں۔ میری تعریف کے لیے باتیں ہو رہی تھیں، حضرت القابات یہ بتا رہے تھے، بات ہوئی، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، بس یہ سب کرم ہے میرے آقا کا، سب کرم ہے میرے مرشد کا، بس یہ سب انہی کی عطا ہے، ورنہ مجھ میں رکھا ہی کیا ہے؟ یہ سب انہی کی عطا ہے، ورنہ مجھ میں رکھا ہی کیا ہے؟ ان کی نیک نگاہوں کو سلام۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ بات کر سکوں، تو جناب والا مختصر آج ہم سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم روحانی صوفی کی مجلس میں موجود ہیں۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کیا ہے یہ؟ اگر وقت ہوتا تو میں کچھ اس بارے میں ضرور بتاتا۔ اگر جناب موقع ہجرت کو دیکھیں، نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو غار ثور میں سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی غلامی میں حاضر تھے۔ جب غار ثور میں آئے تو پھر جو منظر صدیق نے دیکھا وہ کسی نے نہیں دیکھا، جو نظارہ صدیق اکبر نے کیا وہ کسی نے نہیں کیا، اور جو فیض صدیق اکبر نے لیا وہ کسی نے نہیں لیا۔ جناب والا غار ثور میں جو فیض نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر صدیق اکبر نے لیا، تو اس بارے میں حدیث پاک کے الفاظ ہیں، میں بات کو بس مختصر کرتا ہوں۔ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا کُمْ سَرَاش، کہ دنیا والو تمہاری دنیا سے مجھے تین چیزوں سے محبت ہے، ایک خوشبو، ایک میری بیویاں، اور ایک نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو یہ بات جب سنی خلیفہ بلا فصل نے، صدیق اکبر نے، یار غار نے، اور غار ثور میں رہ کر فیض پانے والے نے، اللہ اکبر، جن کے بارے میں کسی نے بہت بڑی پیاری بات کی تھی کہ بعد نبیان دے شان صدیق دا، دیکھو رتبہ محمد دے دلدار دا، بعد نبیان دے
بعد نبیان دے شان صدیق دا ویکھو رتبہ محمد دے دلدار دا سان یسنین قرآن وچ آکھیا حضور توجہ سان یسنین قرآن وچ آکھیا نٹھا اے سار جگ غار دے یار دا نٹھا اے سار جگ غار دے یار دا تو یار غار نے وہاں سے جو وصول کیا جو فیض لیا وہ آپ نے عطا کیا اپنے جناب والا پوتے حضرت قاسم کو اور حضرت قاسم نے وہ فیض عطا کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کو توجہ سے میری بات سماعت کرنا امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فیض عطا کیا حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمت کو بایزید بستامی علیہ الرحمت نے یہ فیض عطا کیا خواجہ ابوالحسن خرقانی کو اور خواجہ ابوالحسن خرقانی نے یہ فیض آگے چلایا یہ چلتا ہوا فیض یہ پہنچا بہاؤالدین نقشبند کے پاس جب بہاؤالدین نقشبند کے پاس پہنچا تو وہاں سے چلتا ہوا یہ سفر کرتا رہا یہ پہنچا حضرت باقی باللہ کے پاس حضرت باقی باللہ سے یہ فیض لیا مجدد پاک نے مجدد پاک سے یہ فیض چلتا ہوا یہ ظاہر ہوا حضرت سیف الرحمن پراچی صاحب کی نگاہ جاگ رہے ہیں آپ لوگ یہ فیض حضرت سیف الرحمن صاحب کے پاس پہنچا وہاں سے پھر انہوں نے عطا کیا میاں محمد صاحب کو انہوں نے عطا کیا میاں محمد امجد ظہیر صاحب کو اور پھر انہوں نے عطا کیا اپنے روحانی نور العین مرید حسین کو اور یہ جناب والا فیض مرید حسین ہو کر جاگ رہے ہیں مرید حسین ہو کر یہ فیض اس امت میں بانٹ رہے ہیں ان لوگوں تک پہنچا رہے ہیں خوش نصیب ہیں لوگ جن کی محفلوں میں آتے ہیں خوش نصیب ہیں لوگ جن کی زیارت کو آتے ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ اور جو آ کر ان کی زیارت بھی کرتے ہیں اور پھر ان سے فیض بھی لیتے ہیں وقت چونکہ بس تقریباً پورا ہو چکا تو چونکہ میرا بھی سلسلہ اسی کے ساتھ وابستہ ہے اس لیے میں نے اپنے سلسلے کی بات کی ہے اس لیے میں نے یہ سلسلہ یہاں تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ چاروں سلسلوں پر محیط ہے تا چاروں سلسلوں کا فیض اس میں موجود ہے اس میں جناب نقشبندی ہوں اس میں قادری ہوں اس میں چشتی ہوں سہروردی ہوں سبھی کو فیض ملے گا جو طلب صادق لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ تمہاری اور میری حاضری قبول فرمائے ہمیں اہل اللہ کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رکھے اور فیض حاصل کرنے کی بھی توفیق بخشے بہت ہی خوبصورت آپ نے آواز یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 درود شریف الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام القدیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وقال تعالی فی مقام آخر واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وقال تعالی فی مقام آخر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وقال تعالی فی مقام آخر وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وقال تعالی فی مقام آخر وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیارکم من تعلم القرآن وعلم الى آخر الحدیث آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا النبی الصادق الامین مومنا ذکر خدا بسیار گو تابیابی درد و عالم آبرو بلا تمہید و بالاختصار معزز مکرم سامعین محترم نہایت ہی مختصر ٹائم ہے آپ حضرات بخوبی جان دو کہ نہ میرے کول فصاحت و بلاغت عمل کا نہ میرے کول الفاظ دی فراوانی نہایت ہی مختصر کلمات دے اندر چند معروضات آپ حضرات گوش گزار کرے سا اللہ کریم صحیح معنی بیان کران دی توفیق بخشی صوفیاء کرام فرمینن بندہ خدا مفاوض الدنیا تقطع بالاقدام و مفاوض الآخرہ تقطع بالقلب فرمایا ایک سفر دنیا دا سفر ہے دوجا سفر آخرت دا سفر ہے تو آپ جان دو دنیا دا سفر الگ ہے آخرت دا سفر الگ ہے کمال والے لوگ فرمینن مفاوض الدنیا تقطع بالاقدام اگر دنیا دی مسافت کو طے کرنا ہوئے تو ایک قدمہ نال طے تھی لیے لیکن مفاوض الآخرہ آخرت دا سفر طے کرنا ہوئے تقطع بالقلب فرمایا دل دے ذریعے طے تھی لیے بہرحال محفل مبارک دی مناسبت دے نال این چیز دی غذا تو آپ کو بھرپور طریقے نال حاصل ہوئی مفاوض الآخرہ تقطع بالقلب اے سفر جو ہے قلب دے ذریعے تھی نے دل دے ذریعے تھی نے اے راہ سلوک طے کرامن والے اللہ جرے ذکر باللسان دے نال اے سفر طے کروے نے ہاں ایسے بھی گزرے جرے جو ذکر سری دے نال اے سفر طے کروے نے ہاں یہ عام بندے نہ ہاں ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا اس سے پوچھیں کہاں وہ چہرہ انور دیکھا ہے محفل ڈھونڈ چکے ہیں گلشن گلشن دیکھا ہے صبح بہار گلستان کیا دیکھے وہ دیوانہ جس کی نظر نے ایک ہی گل میں سارا گلشن دیکھا ہے اللہ اکبر ایسے آخرت دا سفر قلب و سر کے نال طے کراون والے ایک کوئی عام گال نہیں قصر المحجوب شریف کے اندر حضرت علی بن عثمان المعروف ذات علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھے فرمینن جہرن ذکر کرن والے صحابی موجود ہیں اور سرن ذکر کرن والے صحابی موجود ہیں اگر جہرن ذکر کرن والے دا امام تلاش کرو تو سیدنا عمر بن خطاب اگر سرن ذکر کرن والے دے امام تلاش کرو تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جہرن ذکر کریں نہان تو آقا نامدار نے فرمایا ابو بکر این کیوں آئے عمر جہرن ذکر کیوں کریں نہیں تو کیا جواب دیتا حضرت عمر بن خطاب نے قصر المحجوب شریف کے اندر بابو ذکر کے اندر کلمات موجود ہیں آقا کریم میں جہرن ذکر کریں نا
اطرد الشیطان وأوقظ الوسنان، فرمایا شیطان کو میں بھجے نا اور ستے ہوئے کو میں بیدار کرے نا۔ سبحان اللہ۔ اور کہتا آقا میں ہی واسطے جہران ذکر کرے نا۔ آقا نامدار نے فرمایا میرا صدیق تو دسا تو کو سران ذکر کرے نہیں، تو سیدنا صدیق اکبر سے نے کیا جواب دیتا؟ فرمایا کریم اسماء من یناجی، میں ذکر ان کو سنوے نا جنہی ذات بابرکات میرے دلی میں رات کو جانن والی ہے۔ ہاں تو معلوم ہویا ایک قلباً ذکر بھی ثابت ہے، سران بھی ذکر ثابت ہے، جہران بھی ذکر ثابت ہے۔ ہاں این جگہ دے ہوتے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عظیم نکتہ بیان کیتا ہے۔ اے بھی ہے جرا میرے دل کے اندر چیز دامن گیر ہے کہ پیش عظیم بس ان کے گویاں بس، مگر بزرگان دین نے جو نکتہ بیان کیتا ہے میرا دل چاہتے کہ مات کر دے وہیں مقام دے ہوتے۔ فرمیندن عمر بن خطاب زور دا ذکر کیوں کریں دے ہاں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر سائیں آہستہ ذکر کیوں کریں دے ہاں؟ تو داتا صاحب نے جواب دیتا، فرمایا ہاں عمر بن خطاب دا تعلق ارباب مجاہدہ نہ لہا، سیدنا صدیق اکبر دا تعلق ارباب مشاہدہ نہ لہا۔ فرمایا وہ جمال دیکھ کریں دا ذکر کریں دے ہاں، اجائے ان دے اندر کوشے کے اندر ہاں۔ آخری نکتہ بیان کیتے نے، فرمایا میں دساوا ارباب مجاہدہ والے کون ہیں؟ جن امام حضرت عمر بن خطاب، ارباب مشاہدہ والے کون؟ فرمایا جنہاں دے امام سیدنا صدیق اکبر۔ فرمایا ہاں ارباب مجاہدہ والے ارباب مشاہدہ دے سامنے ایمیں ہیں جنہیں سمندر دے اندر ایک قطرہ ہوئے پانی نہ۔ تو آپ نے آگاہی دیتی، فرما عمر سیندہ مقام عمر سیندہ مقام ہے، مگر ابو بکر سیندہ مقام دے سامنے عمر دا مقام ایویں ہے جنہیں سمندر دے اندر ایک ذرہ آب ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیندی عظمت شان ظاہر تھی لیے۔ تو میں آیے مبارک پڑھیے والا ذکر اللہ اکبر، اللہ دا ذکر سب تو وڈا ہے، اللہ دا ذکر سب تو وڈا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگاں دا معمول بن گئے حزب البحر شریف دا لازماً ورد کرنا ہے، مصبات عشر دا لازماً ورد کرنا ہے، قصائد غوثیہ دا ورد کرنا ہے، قصیدہ بردہ شریف دا معمول رکھنا ہے۔ تو انہیں گھنٹہ لگے تو انہیں 2 گھنٹے لگے، اگر انہوں نے پوچھا انہیں تلاوت قرآن واسطے چوکھا ٹائم ہے تو زبان ساکت ہوئیں دی۔ تو رب نے فرمائے والا ذکر اللہ اکبر، اللہ دا ذکر سب تو وڈا ہے۔ اللہ دے ذکر دا مقام کیا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ دے ذکر دی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ ناکارا ہوئے تے کار والا بنویں دے، اگر شرابی ہوئے تے نمازی بنویں دے، ہاں اگر مغنی ہوئے تے تلاوت قرآن کرن والا بنویں دے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود اللہ اکبر، نبی کریم علیہ السلام دے نالین پاک اٹھامن والے غلام، نبی کریم علیہ السلام کو وضو کرامن والے غلام، اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیندہ گزر ہویا کوفہ دی سرزمین دے اندر ایک کونے دے اندر، تو آپ نے ایک جماعت کو دکھا، اللہ اکبر، ایک گھر دے اندر جمع تھی کریں دے شراب پیوان دے اندر مصروف، انہیں دے اندر ایک بندہ گویا بڑے گنگناہٹ دا مالک، حسین آواز دا مالک، گانا گاون والا، یقال لہو زازان، ملا علی کاری نے انہا نا لکھی انہا نا زازان۔ جنگلے حضرت عبداللہ بن مسعود سیندہ گزر ہویا، اللہ اکبر، تے آپ نے ان دی حسین آواز سنی، بھائی گانے دیئے جرہ تار دے اندر، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما احسن صوت، اللہ اکبر، کیسی حسین و آواز ہے، کاش کہ اے آواز گانے دی طرف نہ میں دی، تلاوت قرآن دی طرف لیں دی۔ کہیں فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے، فرمایا کاش کہ ایسی آواز کان آسانا، کتنا اچھی آواز ہے ایک نے تلاوت قرآن نکل دی۔ ہاں تو نصر اللہ صاحب سیفی مجددی نقش بندی دامت برکاتہم العالیہ نے تارے واسطے وہی اہتمام فرمائے، اے ایسا اہتمام تلاوت قرآن والا صدیاں تیار کرے سے لوگ۔ ہاں اللہ اکبر، تے آپ نے فرمایا بجائے اندے کے حجرہ کوئی بندہ شراب پی کریں دے گنگناوے گانا گاوے، کیسی آواز مالک اچھا ہوندہ کہ قرآن نکلتا، یہ زبان کنہے جرا کتنا ہی اچھا ہوندہ کہ نات نبی جرا نکل دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اگی تے تھی آئے، آپ دی برداشت کا مقام باہر تھی گیا، آپ نے کیا کیتا؟ اللہ اکبر، آپ نے
اپنے عمر کے سامنے آ کریں گے جالا ردا ہوا لارا سے ہی سار دے اتے چادر اپنی سٹ لی تھی فرمایا حیا کرے سے تے ان چادر دا حیا کرے سے جالا ردا ہوا لارا شرابی آدمی نے سار دے اتے چادر سٹ کریں گے مدا صحابی رسول گزرے گئے جب ملے ہوش آیا تے پوچھنا کیتا کہیں چادر سٹی ہے اللہ اکبر آکھا گیا عام بندہ نہیں صحابی رسول ہے ہاں پوچھنا کیتا زادان نے دیکھو اے دسو میرے بارے کچھ آکھا ہے نہیں یا کہنا اللہ اکبر تے جواب دے والے نے جواب دیتا تیری اچھی آواز دی تعریف کیتی ہے نے فرمایا نے کاش یہ آواز تلاوت قرآن دے رہا ہاں یہ آواز دے نال قرآن دی تلاوت نکل دی فجعل یبکی جواب نے حجرہ قبلے کو تروڑیا سب شائق نے منہ موڑیا روک رہی تے دوڑتا رستہ پوچھا عبداللہ بن مسعود سینا آ کریں دے ملاقات کی تھی جالا یبکی بینا یدائے داروں کا دار رومن لگا ایتا نہ کہو عبداللہ بن مسعود سے انہیں بھاکل چاپا تھا فرمایا قریب تھی یا میرے فرمایا کیف اللہ ہی کو منع حق اللہ میں انہیں نال پیار کی میں نہ کریں جن نال خدا پیار کریں دے ہاں جرا اللہ کی ذات کے نال محبت کریں دے میں ان دے نال محبت کیوں نہ کر رہا اللہ اکبر تو آپ نے سینے دے نال لاتا انہیں سینے دے نال نہ لاتا کانا ملازمن فرمایا میرا شاگرد بنتے رہے کیا فرمایا میرا شاگرد بن کر ہی دے رہا ہے حتی تعلم القرآن وکانا امام قرآن پڑھ دیا وقت امام ہو گیا ہاں تو میں آج کی دے ایسی محافل ہیں انہاں دے اندر بندے دی زندگی بدل دی ناکارا آمین تے کار والے بنوے میں آخری گاہ دے انہیں بعد اجازت اللہ اکبر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائیں بارہا خواب دے اندر رب تبارک و تعالیٰ دی ذات دا دیدار کی تھی تو ایک رات جائے والے دیدار دا موقع بنیا آج کتا میرا رب کریم ما افضل ما تقرب به المتقربون الیکا میرا مولا افضل چیز تک ساچا جن دے ذریعے احمد بن حنبل تیرا قرب حاصل کر رہے رب نے فرمایا وقادہ امام اگر چاہنی میرا قرب بے کلامی یا احمد فرمایا میرے کلام دی تلاوت کی دیکھا نصرت نال میرے کلام کو پڑھا کر اندے ذریعے تو قرب پاوے سے احمد بن حنبل نے آج کیتا اے سوال کئی مرشد دے کول نہ کیتا اے سوال کئی عام دے کول نہ کیتا وقادہ امام نے رب کو سوال کیتا خواب دے اندر آج کیتا میرا مولا اے تا فرما دے مانا سمجھ امدہ ہوئے یا نہ امدہ ہوئے تو اتنا قرب مل جائے رب نے فرمایا بے فہمن اور بے غیر فہمن فرما میرا کلام پڑھ سمجھ امدے تا تائیں قرب مل سے سمجھ نہیں امدہ تا تائیں قرب مل سے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر
अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام صاحبان اپنی صفوں میں کھڑے رہیں۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج آپ نے میرے پیر و مرشد کی زیارت کی۔ 31 اکتوبر روز منگل بیجی کا مشتاباد میں میرے پیر و مرشد کے مرشد پاک وہاں تشریف لا رہے ہیں۔ پیر و مرشد کی طرف سے آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے۔ مبارک آپ تشریف لائیں گے 31 اکتوبر روز منگل بعد از نماز عشاء یہاں سے قافلہ جائے گا۔ آپ روز رابطہ رکھیں گے، انشاءاللہ مل کے جائیں گے، اور جہاں ساتھی بیٹھے ہیں یہیں بیٹھے رہیں۔ نماز کے بعد کبھی دعا ہوگی، اس کے بعد جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہنا ہے۔ درود و سلام ہوگا، درود و سلام کے بعد ختم شریف پڑھا جائے گا، اس کے بعد اجتماعی دعا ہوگی۔ جیسے آپ بیٹھے ہیں وہیں آپ کو لنگر مل جائے گا، اور بعد میں جو سیکورٹی والے دوست ہیں پیر و مرشد ان سب کو انشاءاللہ انعام بھی دیں گے، وہ سارے دوست بعد میں انشاءاللہ۔ صرف سیکورٹی والے کھانا دیں گے، کوئی اور ساتھی نہیں کھڑا ہوگا، صرف سیکورٹی والے۔ الحمدللہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اللہم ربنا تقبل منا صلاة العصر مع جماعت الحاضرین بحق سید الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصالحین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین۔ درود و سلام۔ السلام علیکم۔ تمام ساتھی درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرح
ये सलामी आज जाना कारी सजाद जहाँ हैं ख़त्म के लिए आ जाए कारी لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک سے اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبهر الوفاء بديع الجمال وبهر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام على سيد المرسلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا اللہ تیرے کرم فضل نال اساں سب نوجوان بزرگ بچے علماء حق سعادات تیرے محبوب دا خاندان سب کٹھے تھے. یا اللہ جو انتظام انسرام کیتے محض تیری رضا واسطے کیتے سادہ باونا علماء کرام دا گفتگو کرنا ذکر و اذکار کرنا اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور فرما. یا رب مصطفیٰ تو فعل مصطفیٰ تو نے جو اس کا عجر و ثواب عطا کیا تو فتن ہدیتاً امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور پیش کرنے قبول و منظور فرما. آپ دے وسیلہ آیاتانا اندہ ثواب تمام انبیاء مرسلین دی ارواح مقدسہ کو ثواب پیش کرتے قبول و منظور فرما. بالخصوص آقا کریم علیہ السلام کے والدین کریم ہیں آپ کے رضائی والدین آپ دی ازواج آپ دے بیٹے بیٹیاں نواسے نواسیاں اہل بیت اطہار شہداء صدیقین صالحین بالخصوص کو اس والے ثواب کرنے قبول و منظور فرما. یا اللہ بالخصوص خلفائے راشدین صحابہ کرام صحابیات یا اللہ صحابہ کرام تابعات دی روح کو اس والے ثواب کرنے قبول و منظور فرما. بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ محمدیہ سیفیہ بلکہ تمام سلاسل دے تمام اولیاء کرام جو صاحب مزار ہیں
ان کی روح پاک کو ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرمائے یا اللہ۔ تمام سلاسل دے تمام اولیاء کرام جو حیاتو ہوں ان کے نامہ اعمال میں ان کی درجات کی بلندی کے لیے ثواب عطا فرما یا اللہ۔ ان تمام اولیاء کرام کے بزرگوں کے صدقے یا اللہ، تمام حاضرین مجلس کے والدین عزیز و اقارب جو اس دار فانی سے پردہ کر گئے، تمام کی ارواحوں کو اس صالح ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص صوفی محمد نصر اللہ صاحب کے آبا و اجداد، بالخصوص ان کے یا اللہ پسرے محمد رضی الدین مرحوم کی روح کو اس صالح ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما یا اللہ۔ ان نیک موتا کے صدقے، اولیاء کرام کے صدقے، اپنے محبوب کریم کے صدقے، بالخصوص یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ۔ ہم تیرے محبوب کے توسل سے اپنے گناہوں غلطیوں کی توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما یا اللہ۔ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں ہمارے قرض سے نجات عطا فرما یا اللہ۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کی چادر کے صدقے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ بچے بچیاں دے نصیب سونے فرما، سونے رشتے عطا فرما، دنیا آخرت دی بھلائی عطا فرما، دنیا آخرت دے امتحانیں جو کامیابی کامرانی عطا فرما یا اللہ۔ آج کی اس محفل کے صدقے سب کے سینے اپنے نور سے منور فرما، عشق رسول عطا فرما، عشق رسول میں مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ آقا کریم علیہ السلام کے قدمین مبارک میں دائمی جگہ عطا فرما یا اللہ۔ دامے دل میں سکھنے جس حوالے سے بھی دوستوں نے آج کے اس پروگرام میں معاونت کی ہے، خدمت کی ہے یا اللہ، یا مسجد کی خدمت کی ہے، مدرسے کی خدمت کی ہے، ان کے مال رزق اولاد ایمان میں برکت عطا فرما، حلال اور وافر عطا فرما، حرام سے محفوظ فرما یا اللہ۔ مدارس اہل سنت کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، تمام علماء کرام مسلمانوں میں اتحاد اتفاق نصیب فرما یا اللہ۔ حاسدین سے بچا، حسد سے بچا، بد عقیدہ لوگوں سے محفوظ فرما، شر شیطان شر انسان سے محفوظ فرما، آفات و بلیات سے محفوظ فرما، عالم اسلام کی قید فرما، اس مسجد آستانے کو تا قیامت قائم دائم فرما یا اللہ۔ جتنے بھی ساتھی آئے ہیں کوئی خالی نہ جائے یا اللہ، تجھ سے مانگتے ہیں تیرے محبوب کا صدقہ۔ ہم نے تو چادر پھیلائی ہے، چولیاں پھیلائی ہیں یا اللہ، تیرے در کے سوا تو کوئی در نہیں ہے، تو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے یا اللہ۔ تجھ سے مانگتے ہیں تیرے محبوب کا صدقہ یا اللہ، تو اپنی شان اور معیار کے مطابق عطا فرما۔ شریک تانا نہ دیں کہ اللہ والوں کی محفل میں گئے ہیں کچھ ملا نہیں ہے یا اللہ، خالی ہاتھ ہیں، خالی جھولیاں ہیں، گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کی امت سے ہیں، ولیوں کے سنگ لگے ہیں، ان کے صدقے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے ان کی دعائیں قبول فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں بارے قرض سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں رزق حلال وافر عطا فرما یا اللہ۔ جس مرد کلندر نے اس مسجد آستانے کے لیے یہ جگہ عطا کی ہے یا اللہ، یہ دنیا میں ہمیں عارضی مالک بنایا ہے تو نے ان زمینوں کا، تیرا فرض تو تیرا ہے، مالک تو تو ہے یا اللہ۔ ان کے درجات اعلیٰ ترین فرما ہاں یا اللہ، تیرا وعدہ ہے جو رب کی رضا کے لیے دیتا ہے 10 گنا اس دنیا میں 70 آخرت میں، تو چاہے تو 1000 کروڑ گنا اس دنیا میں آخرت میں عطا کر یا اللہ۔ ان کو کئی گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرما۔ اس عطیہ کو ان کے والدین آبا و اجداد جو اس خاندان سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں سب کے نامہ اعمال میں درجات بلند فرما، ان کی بخشش کا ذریعہ یا اللہ۔ تو
یا اللہ ہاں تیرا فرمان ہے کہ اس ہاں زمین میں جو پانی ہے یہ بھی تیری رضا سے تیرے کرم اور فضل کا ہوتا ہے۔ یا اللہ ہم تیرے غلاموں کے غلام ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دریائے نیل کو خط لکھا کہ خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے میں تجھے خط لکھ رہا ہوں کہ اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہنا شروع کر دے، اگر ہاں جو وہ غیر مسلموں والی رسم ہے اس کے بہانے بہتا ہے تو قیامت تک تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے، تو خشک رہے گا۔ یا اللہ ہم نے تو یہ حاضری ڈال دی ہے، ان تیرے غلاموں کے نوکر ہیں، غلام ہیں، ان کی جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن ایک نسبت تو ہے سونیا، اس سونی نسبت کے صدقے یا اللہ اس دھرتی کا پانی ہاں سونا میٹھا کر دے۔ اللہ والے آئیں میٹھا پانی پئیں، تیری نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ یا اللہ پہلے بھی جو تو نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں بے عیب پیدا کیا ہے، اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے، حضور کے صدقے دنیا جہان کی نعمتیں عطا کی ہیں، ہم ان کے مستحق نہیں ہیں، یہ تیرے اور تیرے محبوب کا کرم اور فضل ہے۔ یا اللہ یہ کرم اور فضل قیامت تک ہماری نسلوں میں جاری اور ساری۔ یا اللہ جس فقیر کامل کی نگاہ سے یہ کرم ہے، میرے مرشد کریم کے درجات اعلیٰ ترین فرما، آپ دی ازواج، آپ دے صاحبزادے صاحبزادیاں، آپ دے خلفاء خادمین سب کو عروج اور ترقیاں عطا فرما، سب کو ترقیاں عطا فرما۔ سیال شریف میں گولڑے والی سرکار، وہاں آپ کے غلام بھی تھے، پڑھتے بھی تھے، ایک واقعہ چھوٹا سا یاد آ گیا کہ ادھر لنگر کھانے میں جو لنگر پکتا تھا، آٹے کی بوری میں کسی کتے نے منہ مار دیا، تو بزرگوں سے سیال شریف کے جو پیران کبار تھے ان سے عرض کی خادم نے، حضور ایسا واقعہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے حضرت میر علی شاہ صاحب، آپ نے فرمایا پیار سے، آپ میرو بولتے ہیں، میرے میرو سے فتویٰ لیں، وہ جیسے کہ ویسے کر لیں۔ تو حضرت میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو وہ خادم کیا لنگر کھانے دا، حضور ہی میں تے سرکار ہی میں فرمائے آپ نے پارے، آپ نے فرمائے آپ نہ لائے لنگر کھانے دے کی تو منہ مارے، تو آپ نے آکے بھیڑو اون بوری جو آٹا آنج کی تو نے، آپ نے فرمایا یہ کو آنج ملائے یہ میں کو کھوائے، یہ جو کتا کھا گیا، تے باقی لنگر کھانے دے طالب علم میں واسطے بانڈ بھی گئے، تے آپ دے مرشد کو یہ والے شونے نے بھی میر علی شاہ صاحب نے ایک فتویٰ لیتے، تے آپ نے سفایا، آپ نے فرمایا میرے ہوئی کیا جہاں فتویٰ لیتے، آپ نے فرمایا میری کیا مجال ہے، میں اپنے مرشد خانے دے کتے کے خلاف فتوے دے ہوں، میرے کو تو ہو چکے ہیں، میری کیا حیثیت ہے۔ تے دوستو یہ ادب دا سودا ہے، پہلا زینہ ہے دنیا ایک کامیابی دا ادب، تے یہ ادب والی کلوئے سودا آندے بے ادبے دے کلوئے آندہ ہی نہیں، یہ نعمت مل دی نہیں۔ یا اللہ ہمیں ادب والوں میں شامل فرما، بے ادبوں سے محفوظ فرما، آفات و بلایات سے محفوظ فرما، پاکستان کی خیر فرما، پولیس اور آرمی کی خیر فرما، پاکستان کے چاہنے والوں کی خیر فرما، اچھے اور نیک حکمران نصیب فرما جو تیرے اور تیرے محبوب کے دین کو تخت پہ لے آئے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، جتنے عشاقان رسول آ جائیں خدمت کی ہے، یا اللہ سب کی حاضری قبول فرما، اس حاضری کے صدقے سب کو آج مدینے والے آقا کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں، اس سخی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ یا اللہ قیامت تک ہماری نسلوں کو ادب والوں میں شامل رکھنا اور حضور کے غلاموں کی غلامی میں شامل رکھنا۔ ہم نے اپنے حساب سے مانگا ہے، یا اللہ سب عاشقوں کے صدقے میری دعا کو شرف قبولیت عطا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی نور عرشی محمد علیہ وسلم۔ تمام علماء کرام اور معززین مہمان اس کمرے میں تشریف لا چکے ہیں جب بابا شفیق کھڑے ہیں۔